فرما لی ہے۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ پھر توبہ میں نے قبول کی۔ پھر اسی وقت عرض کی کہ اے رب، میں ڈرتا ہوں کہ خطا اپنی کہیں میں بھول نہ جاؤں، اور تو ایسا کر کہ تو میرے بدن پر ایک ایسا نشان بنا دے کہ مجھے وہ خطا ہمیشہ یاد رہے، تاکہ میں اپنے بدن پر اس نشان کو دیکھ کر اپنے گناہوں کو کہیں بھول نہ جاؤں، اور یہ نشان مجھے بار بار میری غلطی کی یاد دلاتا رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی داہنی ہتھیلی پر ایک نشان گناہ بنا دیا تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام ہمیشہ اس گناہ کے نشان پر اپنی نظر رکھا کرتے تھے، اور اپنی ماضی کی خطا کو آپ کبھی نہ بھولتے تھے، اور بار بار آپ استغفر اللہ پڑھتے رہا کرتے تھے، اور ممبر پر چڑھ کر خطبہ پڑھتے اس ہاتھ کے نشان کو آپ سب کو دکھاتے تھے، اور اس کو خود بھی دیکھ کر آپ کو بہت زیادہ افسوس ہوا کرتا تھا، اور کبھی کبھی ساروں کے تار روتے بھی تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کے دربار میں حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور کبھی عدل و انصاف کے تخت پر بیٹھتے تھے۔ ایک روایت میں جو بھی آیا ہے کہ ایک دن دو جھگڑا کرنے والے آپ کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ اس کی بکریوں نے میرا کھیت کھا لیا ہے، اور آپ اس کا انصاف کر دیجئے۔ حضرت داؤد نے ان سے دریافت فرمایا کہ بکریوں کی قیمت بتاؤ اور کھیت کی قیمت بتاؤ۔ تب انہوں نے بکریوں کی اور کھیت کی قیمت ٹھہرائی، تو معلوم ہوا کہ قیمت بکریوں کی اور کھیت کی ایک جیسی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ زراعت والے کو بکریاں حوالے کر دی جائیں، یعنی جن بکریوں نے کھیت کو کھایا ہے وہ کھیت کے مالک کو ساری بکریاں دے دی جائیں۔ اور بکریوں والا حضرت داؤد کے پاس سے روتا ہوا باہر نکل گیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں، اسی وقت حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر تقریباً 7 برس تھی۔ وہ آپ کے دروازے پر بیٹھے تھے۔ جب آپ نے حضرت سلیمان نے اس شخص کو روتے دیکھا تو انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں روتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی حضرت داؤد نے انصاف کر کے میری ساری بکریاں کھیت والوں کو دے دی ہیں۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کے خلیفہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اے خلیفہ خدا، اگر آپ ہمارے اس مقدمے کو غور کر کے انصاف فرما دیں تو پھر اس غریب کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس شخص نے حضرت سلیمان کے مشورے کے مطابق حضرت داؤد سے جا کر کہا کہ حضرت داؤد نے جب یہ بات سنی اور پھر فرمایا کہ بتاؤ کہ تم کو یہ مشورہ کس نے دیا ہے؟ وہ شخص بولا کہ حضرت سلیمان نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ